اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کو اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا دیا۔ محترم دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام جنت میں نہایت اچھے نعمتوں میں تھے اور گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا تھا کہ تم جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے، اور روایات میں ہے کہ سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے انتہائی بہترین خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی خوبصورت دکھائی دیتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا۔ تب مور کے پاؤں اور باقی جسم اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی، اور شیطان اس وقت مردود ہو چکا تھا۔ تو شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس طرح شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں جا کر اگل دیا، اور شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ دونوں نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم اس پھل کو نہیں کھاتے اور نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آرام کرنے لگے تو شیطان اما حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس پھل کے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس پھل کے کھانے کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ بی بی حوا سلام اللہ علیہا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل تناول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر جب اٹھے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے بھی اس درخت کا پھل کھانے پر اصرار کیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی اس پھل کو کھایا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیج کر بعد میں انہیں معاف فرما دیا، اور ان دونوں کو بھی جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چینی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا،
اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے منہ سے عنبر کی خوشبو چین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں بھی ختم کر دی، اور سانپ اور مور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ اس روایت کو تحفۃ العقول نامی کتاب میں درج کیا گیا ہے۔